انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چین اور بھارت کی جنگ خونی جنگ میں بدل گئی۔ بھارت نے اپنا آکاش میزائل ڈیفنس سسٹم لداخ پہنچا دیا۔ چین کے طیاروں پر وار ایک بھی نشانہ چینی طیاروں کو چھو نہ سکا۔ چینی آگ بگولا ہو گئے۔ چین نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے روسی S-400 میزائل سسٹم چلا دیا۔ بھارتی طیاروں کے پرخچے اڑا دیے اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین مزید کون سے ہتھیار لانچ کرنے والا ہے جو بھارت کے ایک ایک کونے میں گھس کر تباہی مچا دیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آج کا لائک ایم ہے 3000 لائکس کا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بھارت چین جنگ خونی جنگ میں بدل گئی۔ بھارت آپے سے باہر ہو گیا۔ بھارت نے اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آکاش لداخ نصب کر دیا۔ بھارتی فوج نے جنگ کی تیاری پکڑ لی۔ بھارتی فوج کو شکست سامنے نظر آنے لگی۔ دوسری جانب چین اپنا S-400 سامنے لے آیا۔ انڈین طیاروں پر حملہ کر دیا۔ 3 انڈین طیاروں کو اڑا کر رکھ دیا۔ بھارت میں تھرتھلی مچ گئی۔ چین کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد بھارت اپنی شرپسندانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت نے اپنا آکاش نامی میزائل دفاعی نظام چین کی سرحد پر پہنچا دیا اور چینی طیاروں پر حملہ کر دیا۔ ایک بھی آکاش میزائل ڈیفنس سسٹم کا ایک بھی میزائل کسی بھی چینی طیاروں کو چھو نہ سکا۔ میزائل دفاعی نظام کو لداخ کے علاقے میں نصب کر دیا گیا ہے، جبکہ سرحدی علاقے میں جنگی طیارے بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق بھارت چین کے ساتھ سرحد پر 30 جنگی طیارے پہنچا چکا ہے۔ ان جنگی طیاروں میں روسی ساختہ Su-30 جنگی طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ بھارت نے چین کی جانب سے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر عسکری تنصیبات میں اضافے کے جواب میں اپنی فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ چین نے ہمارے طیاروں پر حملہ کیا ہے اور اب چین اس کا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چین نے اپنا S-400 میزائل سسٹم بھی لداخ نصب کر دیا ہے اور بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ چین نے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر 2 طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوجی اور عسکری تنصیبات کا اضافہ کیا ہے۔ بھارت کے مطابق چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے۔ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی اقدامات اٹھانا پڑے۔ واضح ہے کہ نئی دہلی کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ ہمالیہ کی سرحدی حدود میں دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپ ہوئی ہے۔ یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ پچھلے مہینے بھارت نے LAC کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تعینات کی تھی۔ واضح ہے کہ کچھ روز قبل لداخ کے علاقے میں ہونے والی جھڑپ کے دوران چینی فوج نے 20 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر ڈالا تھا، جبکہ چین نے وادی گلوان کو بھی اپنا علاقہ قرار دے دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقے پر قبضہ کر چکی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارت کی حکومت اس وقت بری طرح بوکھلائی ہوئی ہے۔ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازع طویل پکڑ گیا۔ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کو چین سے چھیڑخانی مہنگی پڑ گئی۔ ڈیپ سانگ سیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اسٹریٹجک اہمیت کی حامل مشرقی لداخ کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاذ گرم ہو گیا ہے۔ چین نے بھارتی فوج کو پوائنٹ 10 سے 13 تک گشت کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دولت بیگ اولڈی سیاچن گلیشیئر پر سپلائی کا اہم ذریعہ ہے۔ چین نے پاکستان کی طرف جانے والے کراکرم ہائی وے کی حفاظت کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ چین ڈیپ سانگ سیکٹر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔
ڈیپ سنگ کے علاقے میں بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کے جمع ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے متعدد خبریں شائع ہوئی ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دولت بیگ اولڈی میں بھارتی فضائیہ کی ایک 20 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیسٹنگ میں چین نے بڑی تعداد میں فوجیں تعینات کر رکھی ہیں۔ چین نے اس مقام پر بھاری فوجی گاڑیاں اور فوجی ساز و سامان بھی جمع کر رکھا ہے۔ ادھر بھارت کی جانب سے بھی سرحد پر فوجی بھیجنے سلسلے کا جاری ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین اب لداخ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سرحدی کشیدگی کا ذمہ دار بھارت ہے۔ نئی دہلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ توڑا۔ کچھ روز قبل بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو پینگونگ سے چینی فوج کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی سرکار پر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمین لے لی، بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں اور مودی سرعام چینی دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی بھارتی فوج کے بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ نریندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ نہ چین ہمارے علاقے میں گھسا، نہ کسی زمین پر قبضہ کیا۔ اب چین نے بھارت کے خلاف لداخ میں اپنا S-400 تعینات کر دیا ہے۔ انڈین طیاروں کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ متعدد انڈین طیارے ڈر کے مارے انڈیا نے گراؤنڈ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چین نے لداخ میں انڈین طیاروں کا گشت روکنے کے لیے اپنا S-400 چلا دیا ہے اور متعدد انڈین طیاروں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ چین نے MiG-29 کے 2 طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ پورے بھارت میں تھرتھلی مچ چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے طیارے پروازوں میں مصروف تھے۔ چینی S-400 نے میزائل داغ دیے، جس کی وجہ سے طیارے حادثے کا شکار ہو گئے۔ طیارے حادثے کا شکار ہونے سے قبل پائلٹ پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے میں کامیاب رہا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ بولنا اور چھپانا شروع کر دیا کہ طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا، حالانکہ چین کے میزائل 2 طیاروں کو فل ٹارگٹ پر لگے۔ بھارتی ایئر فورس کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تھا، مگر چین نے S-400 کا استعمال کر کے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ MiG-29 1999 میں کارگل وار میں استعمال ہوا تھا اور 2018 میں اب تک بھارتی ایئر فورس کے 13 MiG طیارے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اب چین نے MiG-29 طیارہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ گزشتہ سال فروری اور مارچ کے دوران بھارتی فضائیہ کے مجموعی طور پر 10 جنگی طیارے تباہ ہوئے تھے، جن میں سے 2 کو پاکستانی فضائیہ نے مار گرایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اربوں مالیت کے طیاروں میں سے 4 فنی خرابیوں کے باعث اور 2 آپس میں ہی ٹکرانے سے تباہ ہوئے، جبکہ 2 پاکستانی فضائیہ نے مار گرائے تھے۔ 1 فروری 2019 کو بھارتی طیارہ معراج فنی خرابی کے باعث زمین بوس ہو گیا، جبکہ کچھ روز بعد 12 فروری کو بھارت کا MiG-27 تکنیکی خرابی سے گر کر تباہ ہوا۔ 19 فروری کو 2 بے چاق طیارے آپس میں ٹکرا کر تباہ ہوئے، جبکہ 27 فروری کو پاکستان نے 2 طیارے تباہ کیے، جس میں ایک MiG-21 اور دوسرا Su-30 تھا۔ بھارتی ایئر فورس کے پاس اس وقت 60 MiG-29 طیارے ہیں اور ان سبھی کو چین نے نشانے پر رکھ لیا ہے اور سبھی طیارے چین لداخ پہنچ چکے ہیں اور ان سبھی کو جدید طیارہ سازی اور بہتر طیاروں کے ساتھ مل کر ملٹی رول جیٹ طیاروں میں تبدیل کیا گیا، لیکن اب بھی وہ کسی کام کے نہیں رہے جو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمینی مشن بھی یکساں طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ ہندوستانی اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حقیقی کنٹرول لائن LAC پر چین کے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی پیش رفتہ ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا ہے، جس کا نام آکاش ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے تیار ہے اور اگر چین کے کسی طیارے نے LAC کو عبور کیا تو ان میزائلوں کے ذریعے انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے CNN نے بتایا
کہ سرحد پر موجودگی اور طاقت میں اضافے کے تحت ہندوستانی فوج اور انڈین ایئر فورس نے ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیے ہیں تاکہ پیپلز لبریشن آرمی پر PPLA کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر ہندوستانی سرحد میں دراندازی کی جرات نہ کریں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں فضا میں ہی مار گرایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی ہیلی کاپٹرز